بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے ہم سے ہمارا کوئی قریبی جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اگر وہ ہم سے آ کے ملاقات کرے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، اسی طرح قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں سے جا کر کے ملنا، یعنی ان کی قبر پر جانا، ان کو بھی سکون ملتا ہے کہ ہمارا کوئی اپنا آیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اکثر اپنے مرحومین کی قبروں پر ضرور جایا کریں۔ یوں تو شب جمعہ اکثر لوگ جاتے ہیں اور بہت سی حدیثیں بھی ہیں، لیکن روز جمعہ بھی جانے کی بہت تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ہر جمعے کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور حدیث کا اگلا جملہ سنیے، اس کی مغفرت ہوتی ہے اور اس کا شمار نیک افراد میں سے ہے۔ یہ وعدہ کسی اور نے نہیں، جس کا لقب ہی صادق ہے، اس نے کہا ہے کہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہاری مغفرت ہوگی اور نیک افراد میں شمار کیا جائے گا۔ اب یہیں پر ایک بات اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم اپنے مرحومین کی قبر، خاص کر والدین کی قبر کی زیارت کریں تو ہماری مغفرت ہو اور ہمارا شمار نیک لوگوں میں کیا جائے۔ اب ذرا سوچئے، اگر کوئی فرزند رسول حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے، تو اس کے ثواب کا اور اس کی بلندی کا کیا عالم ہوگا۔ خداوند عالم ہمیں اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کے ساتھ ساتھ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی قبروں کی زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے انتقال کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو قبرستان پہنچتے ہیں، تشییع جنازہ میں شامل ہوتے ہیں، چاروں طرف سے کاندھا دیتے ہیں، اور جب تک وہ مرنے والا قبر میں داخل نہ کر دیا جائے ہم وہیں رہتے ہیں۔ شاید آپ نے بھی دیکھا ہو کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، قبرستان ہے، جنازہ ہے، لوگ دفن کرنے کے لیے موجود ہیں، کاندھا دے رہے ہیں، وہیں کچھ لوگ ہیں جو ہنس رہے ہیں، جو مذاق کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی شعور نہیں کہ کہاں کھڑے ہیں، جنازے میں آئے ہوئے ہیں۔ لہٰذا حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص جنازے میں ہنستا ہے، یعنی جنازہ اٹھا ہوا ہے اور وہاں ہے سامنے، جو شخص جنازے میں ہنستا ہے، خداوند عالم روز قیامت اسے ذلیل کرے گا۔ کیا ذلیل کرے گا؟ کب؟ روز قیامت۔ اور حدیث کا اگلا جملہ، اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ خداوند عالم ایسے دن سے ہمیں بچائے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ جنازہ ہو اور ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ ہو، اس لیے کہ جس کے گھر کا انسان اس دنیا سے گزر گیا اس پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، وہ رنجیدہ ہے، وہ غم میں مبتلا ہے، وہ رو رہا ہے، اور ایسے عالم میں کوئی ہنسے مسکرائے تو کتنا خراب لگتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں محفوظ رکھے ایسے اعمال سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کے انتقال کی خبر ہم تک پہنچتی ہے، کبھی کبھی ایسا محسوس بھی ہوتا ہے کہ انسان قبرستان جاتا تو ہے لیکن دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ کاندھا دینے والے ہیں، لہٰذا پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان چاہتے ہوئے بھی نہیں پہنچ پاتا۔ بہرحال جنازے کو کاندھا دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم چاروں طرف سے جو جنازہ جا رہا ہے اسے اٹھائیں، کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص جنازے کو چاروں طرف سے اٹھاتا ہے خدا اس کے 40 گناہان کبیرہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے سنا، 40 گناہ نہیں بلکہ گناہان کبیرہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے کہ جس سے گناہ نہیں ہوتے؟ لہٰذا ایک عظیم موقع ہے کہ جہاں مرنے والے کے گھر والوں کو ایک تسلی بھی ہوگی کہ کوئی آیا ہے ہمارے مرحوم کے جنازے میں، وہیں ہماری پشت پر جو گناہوں کا بوجھ ہے
سنگین بوجھ ہے، گناہ کبیرہ سے جو ہم دبے ہوئے ہیں، اگر ہم جنازے کو چاروں طرف سے اٹھاتے ہیں تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ 40 گناہان کبیرہ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم جب بھی کسی کے انتقال کی خبر سنیں قبرستان جائیں اور جنازے کو چاروں طرف سے اٹھائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی مومن کا جنازہ اٹھتا ہے اور نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے تو آپ نے غور کیا ہوگا اس میں ایک کلمہ کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا۔ کیا مطلب ہے اس کا اور اس کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مومن مرتا ہے اور 40 مومن اس پر حاضر ہو کر یہ کلمہ پڑھیں، یہ دعا پڑھیں جو ہم نے بھی پڑھی، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا، یعنی ترجمہ اس کا کیا ہوا، خدایا ہمیں اس کی نیکی کے علاوہ کچھ نہیں پتا، تو خود بہتر جانتا ہے۔ تو خداوند عالم فرماتا ہے میں تمہاری گواہی کو قبول کرتا ہوں، اگرچہ تم کچھ نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں، لہٰذا اسے بخش دیتا ہوں۔ یہیں سے ایک اور نتیجہ ہم نکالتے ہیں، ہمیں لوگوں کو دوست بنانا چاہیے تاکہ مرنے پر وہ ہمارے جنازے میں آئیں اور اس طرح سے گواہی دیں تو اللہ ہمیں بخش دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ قرض دار اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کے جو بچے ہیں وہ اپنے باپ کے قرض کو ادا کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بہرحال سننے میں آتا ہے کہ مرنے والا مر تو گیا، پراپرٹی جائیداد بہت کچھ چھوڑا ہے، لیکن ان کے بچوں نے نہ ان کا قرضہ ادا کیا ہے، نہ ہی ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کا خاص اہتمام کرتے ہیں، نہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص والدین کی زندگی میں ان سے نیکی کرے لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے قرض کو ادا نہ کرے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے تو خدا ایسے شخص کو والدین کا آق سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنے آپ میں سچ ہے کہ بہت سے لوگ ماں باپ کی زندگی میں ان کا احترام، ان کی خدمت بہت کچھ کیا کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ایسے بھول جاتے ہیں کہ جیسے کبھی وہ تھے ہی نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ان کے اوپر کوئی قرض ہے اور ہم اس حیثیت میں ہیں کہ ادا کر سکتے ہیں تو ادا کریں، ورنہ وہ پھنسے رہیں گے کہیں نہ کہیں۔ ان کے ماں باپ اور ان کے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیں، ہر روز جو سورہ یاد ہے اسی کی تلاوت کرتے رہیں، سفر میں ہیں، بیٹھے ہیں، اٹھتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیک کام کرتے رہیں اور اس کا ثواب اپنے والدین کو بھیجتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی والدین غصے کی حالت میں آ کر اپنے بچے پر غصہ کرتے ہیں، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے اپنے والدین سے خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو غصے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے والدین کو غصے کی نظر سے دیکھے، یعنی غصہ آ گیا اور اس نظر سے گھور کے دیکھ رہے ہیں، جو شخص اپنے والدین کو غصے کی نظر سے دیکھے اگرچہ وہ دونوں اس پر ظلم ہی کر رہے ہوں۔ کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ ارے انہوں نے ہمارے پر ظلم کیا ہے اس لیے ہم غصہ کرتے ہیں، ان کو گھورتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حدیث سنیے، جو شخص اپنے والدین کو غصے کی نظر سے دیکھے اگرچہ وہ دونوں اس پر ظلم ہی کر رہے ہوں تو بھی خداوند عالم اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں ایسے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے اپنے والدین کے سامنے
نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. یقین مانیے اس کا اجر ہے, اس کا ثواب ہے جو اسی دنیا میں ملتا ہے. آخرت میں جو ملنا ہے تو وہ مل کے ہی رہے گا, کیونکہ جب ماں باپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے اور بہت سی بیماریاں گھیر لیتی ہیں, یا بہت سی چیزیں ہیں جو ہم شاید سمجھتے نہیں اور وہ غصہ کریں تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے, ورنہ خدا غضبناک بھی ہو سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.